بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کے زمانے میں دو فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس شق کر کے نصیب شیطان جدا کر کے دانش ایمان سے لبریز کیا، اور صوبیہ کنیز ابو لہب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ٹھیک ہے، یہ سینہ اچھا، اس کو کہتے ہیں شق الصدر۔ کیا کہتے ہیں؟ شق الصدر کہتے آتا ہے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق الصدر ہوا ہے، 4 مرتبہ۔ ایک بچپن کے زمانے میں، ایک تقریباً 9-10 سال کی عمر میں، پھر جب نبوت عطا کرنے کے وقت، پھر جب آپ معراج کی طرف جا رہے تھے اس وقت 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا، اس کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا ہے۔ پھر اس سے شیطان کی جو خباثات تھی نا، شیطان وسوسے، یہ سب کو نکالا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس شیطان ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ کسی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ یا اللہ کے صاحب کے پاس بھی شیطان ہوتا ہے؟ کہتے ہوتا ہے، لیکن اس کو میں مسلمان کر چکا ہوں۔ یہ سجاؤ کہ میں اس کو مسلمان کر، وہ میرے تابع ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھے کے اندر جو شیطانی خباثات سب نکال دی گئی تھی، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ امام المرسلین ہے، تمام انبیاء کرام کے آپ امام ہیں۔ دنیا میں آپ سے ایک بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ثابت ہوا۔ کیوں؟ شیطانی خبائث آپ کے اندر تھے ہی نہ۔ اس کو کہتے ہیں شق الصدر۔ اور یہ دوسرا ہے نا کہ صوبیہ، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے بعد میں اسلام لایا تھا۔ اس کے بعد ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب اس کی خبر ابو لہب کو پہنچے، ابو لہب نے ڈائریکٹ اس کنیز کو کیا آزاد کر دی۔ اس کنیز نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ پشتم کہتے ہیں زیر ور کو، پشتم کیا کہتے ہیں زیر ور کو۔ پھر اس خوشی میں حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ کس نے آزاد کیا؟ ابو لہب نے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ ابو لہب تو کافر تھا، جہنم میں جائے گا نا۔ کہتے ہیں جس دن ابو لہب نے کنیز کو آزاد کیا تھا، اس دن جہنم ابو لہب کی اس اشارے سے اس کو کنیز کو آزاد کیا کہ تو آزاد ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، اس کو پیتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنتے وقت ڈائریکٹ نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ عمل اللہ پاک کو اتنا قبول ہے کہ وہ کافر ہے، جہنم میں ہے، لیکن جس دن آزاد کیا تھا، وہ جس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس وقت وہاں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، وہ جہنم میں اس کو پیتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرہ تھوڑا سا پانی، حالانکہ کافر ہے۔ اور ہم آپ سے کی امتی ہیں، اگر ہم پیغمبر کے تمام طریقے اپنی زندگی میں لائیں، پھر ہمارے لیے کوثر ہے۔ کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ایمن حبشیہ نے فرمائی ہے، جس کا نام برکہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد باجد سے میراث میں ملی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ان کو آزاد کر دیا، اور زید ابن الحارث سے نکاح کر دیا، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہ ہوئی پائی تھی کہ والد ماجد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض کہتے ہیں کہ والد کی انتقال کیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 مہینے، اور بعض لکھتے ہیں کہ 7 مہینے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 سال اور 4 مہینے، اس میں اختلاف ہے۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 6 برس کی تھی۔ اور وہ مقام ابوا کے مقام پر، یہ مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ اس مقام کو میں نے تصویر ویڈیو میں دیکھا، اتنا خطرناک، سارے کالے پہاڑ ہیں، اوپر اس کا قبر ہے۔ اس جگہ پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں مقام ابوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد حضرت عبد المطلب نے فرمائی، اور جس وقت عمر شریف 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون؟ عبد المطلب نے بھی وفات پائی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کفیل ابو طالب
ہوئی. یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ چچا تھے. اور جب عمر شریف 12 سال 2 ماہ 10 روز کی ہوئی، اپنے عم کسے کہتے ہیں؟ چچا. اپنا چچا محترم ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر کیا. جب شہر بصرہ میں پہنچے تو بحیرہ راہب نے بعض علام. بحیرہ راہب کہتے ہیں کہ یہ عیسائی کو عالم کو کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسائی، اس کے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ راہب. عام الفاظ میں پادری، فادر یہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام تھا. نے بعض علامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور دست اقدس پکڑ کر کہا کہ یہ رسول رب العالمین ہے. چھوٹے تھے نا اس ٹائم. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے علامات ہیں نا، وہ تورات اور انجیل میں تھے، صاف صاف واضح تھے. لیکن ایمان کیوں نہیں لائے یہودی؟ اناد، ضد. اس پر یہودی کی جو سب سے بڑے عالم تھے مدینے میں کون تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اسلام لائے تھے. ٹھیک ہے، اسلام لائے تھے. تو ایک مطلب جب وہ اسلام لائے تھے نا اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی کا قبیلہ آیا تھا بات کرنے کے لیے. عبداللہ بن سلام پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے، اس کے بعد سن رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دی، پہلے سے ایسے کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی؟ کہتے ہیں کہ ہوا کریم و ابن کریم و ابن کریم و ابن، وہ بھی شریف ہے، اس کا والد بھی شریف ہے، اس کا والد سب شریف ہے. ٹھیک ہے. پھر حضور سے کیا کہا؟ میں آپ کو عبداللہ بن سلام ایمان لائے، پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ڈائریکٹ عبداللہ بن سلام وہاں سے کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ یہودی تھے، کہتے کہ ہوا ذلیل شریر و ابن شریر و ابن شریر، یہ بھی شر پسند ہے، اس کا والد بھی شر پسند تھا، اس کا دادا بھی شر پسند تھا. ڈائریکٹ انہوں نے کلام چینج کر دیا. کون تھے؟ یہودی. یہ بڑی ذلیل لوگ ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. عبداللہ بن سلام ڈائریکٹ سے اسلام لائے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ تو یہ اناد تھا. عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بھی یہودی تھے، اسلام لے لیکن منافق تھے. کیوں؟ اس کے سرداری کیا ختم ہوئی تھی. یہ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے نا، یہ بس قائم مقام صدر تھے، بننے والے تھے سردار. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو تو تمام جہان کے سردار ہیں، تو اس کی سرداری ختم ہو گئی. یہ اسلام لائے لیکن سب سے رئیس المنافقین بن گیا تھا. ظاہر سے مسلمان لیکن اندر سے کافر. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ سب یہودی کہتے، آپ سو کے کہتے دشمن بن گئے تھے. ہاں. تو اس راہب نے کیا آپ سب کو کیا پہچانے کیا؟ تو رسول رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے کو مرتبہ نبوت عطا فرمائے گا تاکہ اہل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے لیے رحمت ہوں. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، تمام شجر، درخت و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر بسجود ہو گئے تھے، نیچے گر گئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ جب شام کا سفر کر رہے تھے نا، چھوٹا بچہ تھا نا، تو راستے میں مثال کے طور ٹھہر گئے تھے. اسی راستے میں اس راہب کا خانقاہ تھا اوپر، وہ دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جو لوگ سفر میں بڑے بڑے لوگ تھے تو چھوٹے بچے تھے نا، تو وہ لوگ سائے کی طرف بیٹھ گئے تھے. یہ اس کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھا. اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تو دھوپ میں کھڑا کیا تھا. وہ راہب دیکھ رہے تھے کہ ایک درخت آیا، اس آپ سمجھ کے اوپر اس نے سایہ کر دیا ایسے. وہ تو اس کو پہچان لے کی ہے. اس کو کہا کہ اس کو واپس مدینے لے جاؤ، آگے مت لے جاؤ، یہ کسی کے لیے خطرہ ہے. پھر ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر یہ دونوں پھر ابو طالب کو کیا کہا، اس کو آپ نے شام لے گئے نا، تو وہاں پر یہودی اور جو یہ نسل اس کو قتل کریں گے. پھر ابو طالب نے ابوبکر صدیق اور آپ سب کو واپس کیا کر دیا، مدینے بھیج دیا. یہ تقریباً آپ سب کے بچپن کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. اور دودھ آپ سب کو کس نے پلایا؟ تقریباً 3 عورتوں نے آپ سب کو دودھ پلایا ہے. حضرت اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا؟ دودھ پلایا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال، تقریباً 6 سال نہیں، 2 سال، تقریباً 6 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرورش میں اس نے پائی ہے.
کیوں وہاں پر لے گئے تھے؟ تاکہ جو عرب کی جو روایت ہے نا، رسم و رواج، اس کو سیکھ سکیں. کیونکہ عرب کی جو اصل عربی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شہر میں نہیں تھی بلکہ باہر آبادی میں تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ یہ باہر آبادی میں رہتی تھی. اس کو اس لیے بہتر ہے کہ وہ بچپن سے صحیح فصیح عربی سیکھ سکیں، اس وجہ سے سیکھیں. ٹھیک ہے. اور شام کا آپ سے نے 2 مرتبہ سفر کیا تھا، ایک 12 سال کی عمر، ایک 25 سال کی عمر میں. 12 سال کی عمر میں کس کے ساتھ کیا تھا؟ ابو طالب کے ساتھ کیا تھا. اور 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت شام لے گئے تھے. یہ اس کا بچپن کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے بات ہم یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی کسی نے عورت، مقام عورت، مثال کہ مرد کا عورت مقام یہاں سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور بچپن کے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسم و رواج، یہ قریش کی جو مثال کے طور پر شراب خانے، وہاں پر گانے بجانے سے دور رکھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، یہ تاریخ میں لکھا ہے، جا رہے تھے مکہ میں، وہاں پر گانے بجانے کی آواز سنی. آپ سے ان کا دل چاہ کہ میں جاؤں، بچے تھے ڈائریکٹ آپ پر بے ہوش گر گئے، ادھر بے ہوش ہو گئے. صبح کو پھر اٹھے. 3 مرتبہ ایسا ہوا تھا. ہر رات اس طرح ہوتا تھا. پھر آپ سب ڈائریکٹ بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام گناہوں سے دور رکھا. کیوں دور رکھا؟ تاکہ لوگ پھر اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے تو بچپن تو سارے گناہوں میں گزارا، بھی ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو اللہ پاک نے کیوں پاک رکھا؟ تاکہ لوگ پھر کل یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے تو بچپن یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلی بھی اور نبوت کے بعد بھی تمام صغیرہ گناہ، تمام کبیرہ گناہ سے پاک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بچپن کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.